امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ ابھی جنگ بندی میں توسیع کا معاہدہ نہیں ہوا، مگر امریکہ اور ایران معاہدے کے بہت قریب ہیں۔ صدر ٹرمپ ابھی معاہدے کی منظوری کے لیے تیار نہیں۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ ٹرمپ ایران کے ساتھ مفاہمتی یادداشت پر کب دستخط کریں گے۔ امریکی نیوز ویب سائٹ کا امریکہ اور ایران میں جنگ بندی میں توسیع کا معاہدہ ہونے کا دعویٰ۔ رپورٹ کے مطابق ایران نے امریکہ سے ایٹمی پروگرام پر مذاکرات کی حامی بھر لی ہے۔ امریکی عہدیدار کے مطابق مفاہمت کی یادداشت میں ایران کی جانب سے جوہری ہتھیار حاصل نہ کرنے کا عہد بھی شامل ہوگا۔ ابتدائی مرحلے میں ایران کے انتہائی افزودہ یورینیم کو ٹھکانے لگانے اور یورینیم افزودگی کے معاملے اور ایران پر عائد پابندیوں میں نرمی، منجمد اثاثوں کی بحالی پر بھی گفتگو ہوگی۔ 60 روزہ مفاہمتی معاہدے میں آبنائے ہرمز سے جہازدانی کو بلا رکاوٹ رکھنے کی شق شامل ہوگی۔ امریکی اور عرب میڈیا کے مطابق وائٹ ہاؤس نے خبر کی تصدیق کی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایران سے معاہدے کا مسودہ اسرائیل سمیت اتحادی ملکوں کو بھیج دیا۔ برطانوی اخبار کی رپورٹ کے مطابق معاہدے میں آبنائے ہرمز اور امریکی ناکہ بندی کھولنے کی شقیں شامل ہیں۔ مفاہمت کی یادداشت کے نتیجے میں ایران کو اس کے 12 ارب ڈالر کے منجمد اثاثوں تک رسائی دی جائے گی۔ آبنائے ہرمز کو 30 روز میں جنگ سے پہلے کی سطح پر بحال کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ برطانوی اخبار کے مطابق چین چاہتا ہے کہ معاہدے کی حتمی توثیق اقوام متحدہ کرے۔ اسرائیل پر فلسطینی قیدیوں کے ریپ اور جنسی تشدد کا الزام ثابت۔ اقوام متحدہ نے اسرائیلی سیکیورٹی فورسز کو اپنی بلیک لسٹ میں شامل کر لیا۔ اقوام متحدہ نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ فلسطینی قیدیوں کے ریپ اور ان پر جنسی تشدد میں ملوث افراد کا تعلق اسرائیلی فوج، سیکیورٹی فورسز اور اسرائیلی جیل حکام سے ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور چینی وزیر خارجہ کی نیو یارک میں ملاقات۔ اسحاق ڈار نے کہا پاکستان ون چائنا پالیسی پر اپنے موقف کے لیے پرعزم ہے۔ وانگ یی کا کہنا تھا کہ چین پاکستان کے ساتھ اسٹریٹجک روابط اور ہر شعبے میں تعاون مزید بڑھانا چاہتا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے خطے میں امن، کثیر الجہتی نظام اور قواعد پر مبنی عالمی نظام کے فروغ پر اتفاق کیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے درست ویزا، ٹکٹ اور سفری دستاویزات والے مسافر کو آف لوڈ کرنا غیر قانونی قرار دے دیا۔ ایف آئی اے کے لیے مسافروں کو آف لوڈ کرنے سے متعلق گائیڈ لائنز جاری کر دی۔ عدالت نے شہری کو نائجیریا جانے سے روکنے کا ایف آئی اے کا اقدام کالعدم قرار دیا۔ عدالتی فیصلے کے مطابق مسافر کو آف لوڈنگ کرتے وقت افسران کو تفصیلی اور بامعنی وجوہات تحدید کرنا ہوں گی۔ مسافر سے پوچھے گئے سوالات اور دیے گئے جوابات بھی ریکارڈ کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی شریف میڈیکل سٹی اسپتال میں میجر سرجری ہوئی۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے کہا کہ سرجری کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب گھر منتقل ہو گئی ہیں۔ مریم اورنگزیب نے یہ بھی کہا کہ عید کے دن مریم نواز نے اسپتال سے صوبے میں سیکیورٹی اور صفائی سمیت دیگر امور کی براہ راست نگرانی کی۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا ہے ہم سب مل کر اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ مضبوط کریں گے۔ جب بھارت کے جہاز گرائے تو ان کی عقل ٹھکانے آ گئی۔ ہم سب ملک کو بھی مضبوط بنائیں گے۔ مورو میں کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے صدر زرداری کا کہنا تھا کہ بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ ہونے والے مظالم کو میڈیا پر نہیں دکھایا جاتا۔ بھارتی حکومت سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہے۔ بھارت کو ایک ہفتے کی جنگ میں سبق سکھایا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ بجٹ میں ٹیکس بڑھانے کے بجائے انفورسمنٹ کمپلائنس پر زور ہوگا۔ عوام پر کم سے کم بوجھ ڈالنے کی کوشش ہے۔ کمالیہ میں جیو نیوز سے گفتگو میں وفاقی وزیر خزانہ نے کہا کہ حکومت مہنگائی میں کمی کے لیے مسلسل اقدامات کر رہی ہے۔ زرعی پیداوار بڑھی تو برآمدات میں بڑے اضافے کی توقع ہے۔ زرعی شعبے میں جدید ٹیکنالوجی سے گندم کی پیداوار میں نمایاں اضافہ ممکن ہے۔ کچھ کاشتکاروں نے گندم کی پیداوار 60 سے 70 من فی ایکڑ تک پہنچا دی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی آبائی علاقے وادی تیرہ آمد، ان کے گھر کے باہر احتجاجی مظاہرہ۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ان سے کیے گئے وعدے اب تک پورے نہیں ہوئے۔ دوسری جانب سہیل آفریدی سے مقامی عمائدین، پارٹی کارکنوں اور شہریوں نے ملاقاتیں بھی کی۔ وزیر اعلیٰ نے عوامی مسائل پر متعلقہ حکام کو ہدایات بھی جاری کی۔
وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور چینی وزیر خارجہ کی نیو یارک میں ملاقات۔ اسحاق ڈار نے کہا پاکستان ون چائنا پالیسی پر اپنے موقف کے لیے پرعزم ہے۔ وانگ یی کا کہنا تھا کہ چین پاکستان کے ساتھ اسٹریٹجک روابط اور ہر شعبے میں تعاون مزید بڑھانا چاہتا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے خطے میں امن، کثیر الجہتی نظام اور قواعد پر مبنی عالمی نظام کے فروغ پر اتفاق کیا۔ اقوام متحدہ ہیڈ کوارٹرز میں گروپ آف فرینڈز آن گلوبل گورننس کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ چین عالمی امور میں استحکام کی علامت اور ترقی پذیر ممالک کا مضبوط ساتھی ہے۔ پاکستان چینی صدر کے گلوبل گورننس انیشیٹو کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور ترکمانستان کے وزیر خارجہ راشد میریدوف کی بھی نیو یارک میں ملاقات۔ اسحاق ڈار آج واشنگٹن میں امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات کریں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی سعودی ہم منصب شہزادہ عبدالعزیز بن سعود سے ملاقات۔ پاک سعودیہ دو طرفہ تعلقات اور داخلی سیکیورٹی پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ اعلامیے کے مطابق ملاقات میں طے پایا ہے کہ فیڈرل کانسٹیبلری اسپیشل ڈپلومیٹک پروٹیکشن یونٹ کے 200 اہلکاروں کو سعودی عرب میں ٹریننگ دی جائے گی۔ دو طرفہ تعاون بڑھانے کے لیے سعودی وزارت داخلہ کا اعلیٰ سطح کا وفد جلد پاکستان کا دورہ کرے گا۔ پاکستانی اور سعودی وزراء داخلہ نے خطے کی تازہ ترین صورتحال پر بھی بات چیت کی۔ سعودی عرب کے وزیر داخلہ نے کشیدگی میں کمی کے لیے پاکستان کے مثبت کردار کو سراہا۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ سے 60 روزہ جنگ بندی کے لیے مفاہمتی یادداشت سے متعلق سوال۔ امریکی وزیر خزانہ نے کہا صدر ٹرمپ نے اپنی ریڈ لائنز واضح کی ہیں۔ ایران کو انتہائی افزودہ یورینیم سے دستبردار اور آبنائے ہرمز کھولنا ہوگا۔ صدر ٹرمپ ایران معاملے پر بری ڈیل نہیں کریں گے۔ آج صبح عمان کے سفیر سے بات کی۔ عمانی سفیر نے یقین دہانی کروائی کہ آبنائے ہرمز کو ٹول ٹیکس کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ ہب کے علاقے وندر میں آدم کھنڈ کے مقام پر 2 موٹر سائیکلیں آپس میں ٹکرا گئی۔ حادثے کے نتیجے میں 4 افراد جاں بحق اور 3 شدید زخمی ہو گئے۔ ریسکیو ذرائع کا کہنا ہے کہ جاں بحق اور زخمی ہونے والے افراد کا تعلق کراچی سے ہے۔ برطانوی اخبار کے مطابق ایران کے شہید رہنما سپریم لیڈر علی خامنہئی کی نماز جنازہ تہران میں انتہائی سیکیورٹی میں جمعرات کو ادا کر دی گئی۔ اخبار دی ٹیلی گراف کے مطابق نماز جنازہ میں علی خامنہئی کے اہل خانہ اور کچھ سرکاری عہدیداروں نے شرکت کی۔ برطانوی اخبار کی علی خامنہئی کی نماز جنازہ سے متعلق خبر کی دیگر ذرائع سے تاحال تصدیق نہیں ہو سکی۔ ٹرمپ اسٹریٹجک ڈیڈ لاک سے نکلنے کے لیے کبھی دھمکیاں دیتے ہیں اور کبھی معاہدے کی اپیل کرتے ہیں۔ ایران کسی دباؤ میں نہیں آئے گا، نہ اپنی ریڈ لائن سے پیچھے ہٹے گا۔ ایرانی پارلیمنٹ کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی کا 2 ٹوک اعلان۔ کہا ایران کو یورینیم افزودگی اور اس کی ملکیت کا حق حاصل ہے۔ آبنائے ہرمز پر ایران کی اتھارٹی برقرار رہے گی۔ پابندیوں کا خاتمہ ایران کا بنیادی مطالبہ ہے۔ ایرانی قومی سلامتی کونسل کے نائب سیکریٹری علی باقری نے کہا امریکہ ایران بالواسطہ رابطے جاری ہیں۔ افزودہ یورینیم ذخائر کا معاملہ امریکہ سے جاری مذاکرات میں شامل نہیں۔ آبنائے ہرمز کھولنے سے متعلق امریکہ سے تاحال اتفاق رائے نہیں ہوا۔ جب تک تمام ایشوز پر مکمل اتفاق نہیں ہوتا، سمجھیں گے کوئی بھی چیز طے نہیں ہوئی۔ امریکہ نے ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز میں شپنگ قواعد پر عمل درآمد کے لیے قائم نئے ادارے پر پابندیاں عائد کر دیں۔ امریکی محکمہ خزانہ کا کہنا ہے کہ پرشین گلف اسٹریٹ اتھارٹی کا قیام پاسداران انقلاب کی جانب سے آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں سے بھتہ وصولی کی نئی کوشش ہے۔ امریکی وزیر خزانہ نے کہا ایران کی خلیج فارس آبنائے ہرمز اتھارٹی ایک مذاق ہے۔ دعویٰ کیا کہ ایران کے فوجیوں کو تنخواہ نہیں مل رہی، پولیس والے کام پر نہیں آ رہے، ایرانی معیشت اور کرنسی زوال کا شکار ہے۔ ایرانی حکومت کے خلاف ہمارا اقتصادی آپریشن فیوری جاری ہے۔ ایرانی ایئر لائنز کی لینڈنگ، ایندھن کی فراہمی اور ٹکٹ فروخت تک رسائی بھی بند کر دیں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبی خامنہئی نے کہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل اپنی فوجی شکست کو چھپانے کے لیے ایران میں اندرونی تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایرانی سرکاری میڈیا سے نشر بیان میں مجتبی خامنہئی نے کہا کہ جنگ مسلط کرنے، اقتصادی دباؤ ڈالنے اور سیاسی پروپیگنڈا کرنے کے بعد اب دشمن اپنی فوجی شکست پر پردہ ڈالنے کے لیے ایرانی قوم میں تقسیم در تقسیم کے منصوبے پر عمل پیرا ہے۔ اس اقدام کا مقصد ایرانی قوم کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنا ہے۔ مجتبی خامنہئی نے ایرانی عوام سے قومی یکجہتی اور ہم آہنگی پر زور دیا۔
यहाँ पे बहुत इंजॉय किया है। बच्चों के लिए जो जिप लाइन बनाया हमने देखा, बच्चे भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं। मैंने बहुत अच्छा जानवर देखे, फंदे दिखे, बहुत मज़ा आया है। ईद उल अज़हा के दूसरे दिन भी मुल्क भर में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी जारी है। घरों में खाने की दावतें, बीफ पुलाव, निहारी और कबाब से मेहमानों की तवाज़ो की गई। बच्चों ने भी खाने के बाद वालिदैन के हमरा पार्क्स का रुख किया। इस्लामाबाद में सख्त गर्मी के बावजूद फैमिलीज बच्चों को एंजॉय करवाने दामनी कोह पहुँच गईं। वादिय सवात में भी सयाहती मकामात और पार्क्स में सयाह कुदरती मनाजिर से लुत्फानंदोज होते रहे। इसराइल की लबनान में जंगबंदी की संगीन खिलाफ वर्जियाँ जारी। बैरूत समेत जनूबी लबनान में शदीद बमबारी। सैदून शहर में इसराइली फौज की बमबारी से 2 खवातीन समेत 5 अफराद शहीद। ताइर के इलाके में इसराइली फौज ने कार को निशाना बनाया। एक बच्चे समेत 2 शामी निजात शहरी शहीद हुए। इसराइल की जनूबी लबनान में दीगर फजाई कार्रवाइयों में 13 अफराद शहीद हुए। इसराइली फौज का लबनान में 24 घंटों में हिजबुल्लाह के 135 अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। गजा सिटी पर इसराइली हमलों में कम से कम 7 फलस्तीनी शहीद, 20 जख्मी हो गए। इसराइल ने गजा की 70% जमीन पर कब्जे का ऐलान कर दिया। सहयूनी वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा कि पहले हमने गजा की 50% जमीन कब्जे में ली, उसके बाद 60%। अब मेरा हुक्म है कि गजा की 70% जमीन पर कब्जा कर लिया जाए। अमेरिका, कनाडा, बरतानिया और यूरोप में भी पाकिस्तानी कम्युनिटी ईद के दूसरे दिन की खुशियां मनाने में मसरूफ। आज भी ईद मिलन पार्टियां जारी। किसी ने अजीजों और दोस्तों को घरों में मदऊ किया, किसी ने रेस्टोरेंट्स में तवाज़ो की। खवातीन और बच्चे भी रिवायती मलबूसात पहनकर शरीक। क्रिकेट वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम 2 टेस्ट के लिए जुलाई में वेस्ट इंडीज का दौरा करेगी। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दोनों टेस्ट मैच ट्रिनिडाड और टोबैगो में होंगे। पहला मैच 25 से 29 जुलाई ब्रायन लारा क्रिकेट एकेडमी में होगा। सीरीज का दूसरा टेस्ट 2 से 6 अगस्त तक क्वींस पार्क ओवल में खेला जाएगा। ब्रायन लारा क्रिकेट एकेडमी में पहली बार कोई टेस्ट मैच खेला जाएगा। ईद के मौके पर कौमी खिलाड़ियों ने रिवायती अंदाज में तस्वीर बनवाई। वनडे कप्तान शाहीन आफरीदी ने अपने बेटे के साथ तस्वीर पोस्ट की। बाबर आजम ने हल्के सब्ज रंग के कपड़ों में तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। कौमी वुमेन्स क्रिकेटर्स ने आयरलैंड में डिनर के मौके की तस्वीर अपलोड की। वेट लिफ्टर नोहे दस्तगीर बट ने भारी भरकम बैलों के साथ तस्वीर बनवाई। गुलकारा टेलर स्विफ्ट के कॉन्सर्ट पर हमले की मंसूबाबंदी करने वाले शख्स को 15 साल कैद की सजा सुना दी गई। 21 साल ऑस्ट्रियन शहरी ने अदालत में दहशतगर्दी से मुतालिक इल्जामात का एतराफ़ कर लिया। मुलजिम को 2024 में टेलर स्विफ्ट के कॉन्सर्ट से 1 रोज़ कबल गिरफ्तार किया गया था। मुलजिम और उसके साथी ने मशरिक़ वस्ता में हमलों की मंसूबाबंदी का भी एतराफ़ किया है। मौका कोई भी हो, जियो टीवी अपने चाहने वालों की दिलचस्पियों का रखता है दिल से ख्याल। बड़ी ईद पर अपने नाज़रीन की खुशियों को दोबारा करने के लिए जियो टीवी सजा रहा है ईद के तीनों दिन लगातार भरपूर एंटरटेनमेंट का तवील सिलसिला सिर्फ जियो पर। और अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा में खलाई कंपनी का रॉकेट टेस्ट के दौरान लॉन्च पैड पर धमाके से फट गया। अमला महफूज रहा। नासा और स्पेस फोर्स ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी।